الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 24 شوال 1441 ہجری 17 جون 2020 یوم الاربعاء چہار شنبہ یعنی بدھ کا دن ویڈنسڈے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر طبری میں جلد اول صفحہ نمبر 299 میں اسی آیت کے تحت بتا رہے ہیں کہ منافقین کا جو فساد وہ کیا تھا۔ منافقین کے بارے میں جو فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت پھیلاؤ زمین میں، فساد تھا کیا، جس کے بارے میں میں نے کل بھی کافی باتیں عرض کی تھیں۔ یہاں بھی ایک عبارت اس تفسیر سے بھی سماعت فرمائیں، اسی سے ملتی جلتی اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ اور اوتھینٹک ہو جائے، مضبوط ہو جائے ہماری بات، اور پھر میں آخر میں جو یہ کہنے والا ہوں اس سے کچھ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے ہمارے علماء نے، تو اس کے لیے دلیلیں بہت مضبوط ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے گھر سے بنا کر لائیں، جی نہیں، یہ تمام معتمد تفاسیر میں، ساری تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو یہاں بھی وہ عبارت سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَالْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ الْعَمَلُ فِيهَا بِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عنہ، زمین میں فساد کیا ہے؟ وہ کام کرنا جس سے اللہ عز و جل نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے منافقین پر تو ہے ہی، اور ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں۔ اگر ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ عز و جل نے منع کیا تو نقصانات ہوتے ہی ہیں۔ زمین میں فساد، زمین کی خرابی اس میں موجود ہے۔ خود اپنی خرابی تو پہلے ہی ہوتی ہے، اگر ہم گناہ کریں تو اپنی خرابی تو پہلے ہوتی ہی ہے، اور جب وہ بڑھتے جاتے ہیں گناہ، یعنی فساد میں نے کہا تھا کہ حد سے باہر نکلنا، اپنی لمٹ سے باہر، لمٹ کراس کر جانے کو، لمٹ کراس کرنا تو کہیں بھی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی جو بارڈرز ہوتی ہیں ملکوں کی، وہاں بھی اگر کوئی ذرا، جیسے آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے LAC کا معاملہ، چائنا یہاں پر آ رہا ہے، انڈیا والے جو فوجی ہیں وہ کافی آپ نے نیوز میں آ رہا ہے، تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ بارڈر کراس کرنا تو انسان برداشت نہیں کرتا، اللہ عز و جل وہ تو رب ہے۔ سگنل پر کھڑے رہیں، ریڈ لائٹ ہے، اگر آپ نے ریڈ لائٹ جمپ کر دی، بارڈر کراس کر دی، جس لائن پہ کھڑے رہنا اس سے آگے چلے گا تو آپ کا فوراً آج کل تو فوٹو اتر جاتے ہیں اور پھر گھر پر چلان آ جاتے ہیں۔ تو بارڈر کراس کرنا تو یہ کسی کو پسند نہیں، اور خود رب عز و جل کی شان میں اس نے جو حدود قائم کی ہیں وہ اگر کراس کریں گے، ان سے باہر نکلیں گے، تو پھر تو ظاہر بات ہے فساد ہونا ہی ہے، خرابی ہونا ہی ہے، اپنی بھی خرابی اور زمین کی بھی خرابی موجود ہے۔ تو ایسے ہی یہ منافقین کا تھا کہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا، اور جس چیز کے قائم رکھنے کا، جس چیز کی حفاظت کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اس کو ضائع کر دیتے تھے۔ ہمارا بھی دیکھیے، ہم اپنے اوپر بھی سوچیے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، نمازیں قائم کرو، نمازیں قائم کرو۔ فجر میں کیا حال ہے آج ہماری قوم کا؟ فجر میں جو حال ہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم فجر پڑھنے نہیں جا رہے کئی جگہوں پر، جہاں پر ہمارے دوسرے جو اس ملک کے دوسرے بھائی ہیں، ہندو اکثریت جہاں پر ہے، وہاں پر مسجدوں میں اذانیں بند کر دی گئی ہیں اسپیکر پہ۔ یہ فجر میں تو آتے ہو نہیں تم لوگ، تو پھر کیا فائدہ اذان دینے کا؟ تو یہ ہماری غلطی ہے نا، ہماری غلطی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے سب۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے، دیکھیں فساد ہو گیا، فساد پھیل گیا نا، مطلب انہیں نقصان ہوا زمین پہ۔ صبح صبح اللہ کا نام گونجتا تھا، وہ نام گونجنا بند کرا دیا گیا ہماری وجہ سے۔ اگر ہم سارے کے سارے اٹھ کر نماز پڑھنے پہنچ جاتے تو کوئی یہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو ہر طریقے سے یعنی کہ اللہ عز و جل کی جو آیات ہیں وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہیں، قیامت تک فٹ رہیں گی وہ۔ تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، یہ صرف منافقین کے بارے میں آئے گا ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ فساد، خرابی کب ہوتی ہے؟ جب گناہ کے کام کیے جائیں
اور ان چیزوں کو ضائع کیا جائے جو اللہ نے جن کی حفاظت کا حکم دیا ہے. فرماتے ہیں فضائل کا جملۃ الافساد کہ یہ تو تمام فسادوں کی جڑ ہے. یہ دو چیزیں، گناہ معصیت کرنا، نیکیوں سے دور رہنا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور میں اس کے پچھلی میں نے کہا تھا کہ اطاعت جو ہے یہ اصلاح ہے. اس کے اپوزٹ میں اللہ کی اطاعت کرنا یہ تمام اصلاحوں کی اصل ہے. سمجھ لیجئے اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں تو تمام بھلائیاں ان چیزوں میں موجود ہیں، اور نافرمانی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. سمجھ لیجئے. اور یہی فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ فساد پھیلیں گے، تیری نافرمانیاں کریں گے. یہاں بھی علامہ طبری بھی یہی فرماتے ہیں، پورا اپنے ڈیٹیل کے ساتھ کہا فرشتوں کا مکالمہ جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو معروضات تھیں وہ آپ نے پوری نقل کیا. تجعل فی الارض من یعصیک ویخالف امرک، جو تیری نافرمانیاں کریں گے، گناہ کریں گے اور تیرے حکم کے خلاف کریں گے، اس کو تو یا اللہ عز و جل اس انسان کو، ابن آدم کو تو خلیفہ بنا رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ صِفَةُ أَهْلِ النِّفَاقِ، یہ منافقین کی صفت ہے. دیکھیے یہ ہمارے جو علماء تھے ان صفتوں کو منافقین کی صفات کہہ رہے ہیں. یعنی جو آج اگر ہم میں بھری ہے نا یہ صفتیں، گناہ کرنا، نیکیوں سے دور رہنا، تو پھر اپنا محاسبہ کیجئے کہیں ہمارے اندر عمل کا نفاق تو نہیں آ گیا. اور وہ دل کے منافقین تو وہ تو پھر تو درک الاسفل والے ہیں، تو وہ تو پھر اللہ اس سے محفوظ فرمائے، وہاں تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر عمل میں آ گیا تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے، معصیت سے بچیے، فرما برداری کیجئے. اللہ ہم سب کو فرما بردار بنائے، ہم سب کو اللہ نمازی بنا دے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے. پروردگار ہم سب کو نیک بنا دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں منافقین کی صفات یہ تھیں مفسدون فی الارض بمعصیتہم فیہا ربہم، زمین میں فساد ایسے پھیلاتے تھے کہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے تھے اور اس چیز پر قائم رہتے تھے جس چیز سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا، اس چیز پر قائم رہتے تھے. یہ تمام چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں، آگے ایک بات میں عرض کروں گا. اور ان چیزوں کو ضائع کرتے تھے، اللہ کے فرائض کو ضائع کرتے تھے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ دین میں ان کا جو شک تھا، وَشَكَّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ عَمَلًا إِلَّا بِالتَّصْدِيقِ بِهِ. سامنے تو اگر بڑی بڑی باتیں، ہم تو اتنا حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو ایسا، ہم خوب تبلیغ کرتے ہیں، ہم ایسا، سامنے منہ پر تو ایسی باتیں، اور دل میں نفاق چھپا ہوا ہے. یہ دیکھیے اس آیت کی تفسیر جو ہے یہ بالکل صحیح جا رہی. دیکھیے گا اس کا آگے خوب، یعنی روئیں گے دھوئیں گے سب کچھ کریں گے، اور دل میں کیا ہے؟ نفاق بھرا ہوا ہے، دل میں شک ہے، ریب ہے. اور جو اللہ عز و جل، یہ بھی دیکھیے اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھیے. فرماتے ہیں وَمُظَاهِرَتِهِمْ أَهْلَ التَّكْذِيبِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إِذَا وَجَدُوا إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلًا. یہ دیکھیے کتنا پیارا ایک جملہ جو ہے، یہ بالکل ہمارے یہاں پر آج کے دور میں بھی فٹ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام عز و جل، جو ان کو جھٹلاتے ہیں ان کی طرف ان کی محبت رہتی ہے، ان کی طرف میلان رہتا ہے، ان کی طرف یہ راغب رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے. کس کے خلاف؟ جو غیر مسلم ہیں یا جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں، ان کی طرف ان کی چاپلوسی کرنے کو تیار ہیں. کس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کس کے خلاف مدد کرنے کو تیار ہیں؟ فرما دیا علی اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے خلاف ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں.
اور پھر اذا وجدوا الی ذالک سبیلا. جب یہ تفسیر طبری ہے، یہ کوئی بریلی کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. تفسیر طبری جلد اول پیج نمبر 299 والیوم 1 پیج 299 پر یہ تمام یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. کوئی میں اردو تفسیر سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ عربی تفسیر ہے. عبارت پڑھ رہا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے لیکن عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا میننگ یہی نکلے گا. آج ہی کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ آپ خود اندازہ لگائیے. الفاظ کیا ہیں؟ اہل تکذیب باللہ، جو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، کتابوں کی تکذیب کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. کس کے خلاف؟ اللہ کے ولیوں کے خلاف ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اور اذا وجدوا الیہ سبیلا، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب بھی انہیں موقع ملے گا یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ منافقین ہیں. تو آج کے دور میں یہ دیکھ لیجئے، یہ جو ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات کو اڑایا جا رہا ہے، بموں سے ختم کیا جا رہا ہے، مزارات کی بے حرمتی ہو رہی ہے. کس کا ساتھ لے کر؟ یہود و نصارہ، امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ لے کر، ان سے ہتھیار وغیرہ لے کر، بم وغیرہ کو لے کر کے نشانہ کسے بنایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اور اللہ کے ولیوں کے مزارات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو بتائیے کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ یہ قرآن پاک ثابت کر رہا ہے. یہ آج بھی ہے، اور اسی سے فساد. یہ دیکھیے، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، فساد مت پھیلاؤ. یہ دیکھیے فساد پھیلایا جا رہا ہے. لوگوں کو، مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. اس میں اگر حقیقتاً شیعہ ہے تو بھی یہ حق اس طریقے سے تم کو کس نے حق دیا؟ اچھا، اس میں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ شیعوں کے نام پر اہل سنت مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور ساتھ میں اب تو ابھی پچھلے دنوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی اسلام کی اتنی بڑی ہستی جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا تھا، خلفائے راشدین کے بعد ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا. ایسے اللہ کے نیک بندے، ایسے بزرگ ترین بندے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک آیا کہ پہلے مجدد یہ رہے. پہلے مجدد کا ان کو کہا گیا کہ انہوں نے تجدید فرمائی. جو اسلام میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، آپ نے اس کو پوری تجدید فرمائی تھی. اتنی بڑی ہستی کے مزار کو ابھی پچھلے مہینے میں بے حرمت کی گئی، شہید کیا گیا، کدالوں سے کھودا گیا. اور پھر یہ اپنے آپ کو اسلام کے دعوے. آگے آئے گا یہ آیت جو چل رہی نا، آگے انہوں نے کہا ہے، ان کا قول کیا ہے، وہ بھی قول بالکل یہاں پر فٹ بیٹھے گا بالکل ایک دم. آگے میں ان کا جو جواب ہے آیت میں نے پڑھا تھا، قالوا انما نحن مصلحون، اس پر تفصیل کروں گا. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، سنوارنے والے ہیں. یہ سب کچھ کر کے اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، سنوارنے والے کہتے ہیں. دیکھیے آج کے دور میں یہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. اس ٹائم بھی تھا، اس وقت بھی یہ سب کچھ تھا، اور قیامت تک یہ تمام ایک ایک آیت بالکل حق، بالکل فٹ بیٹھے گی منافقین پر. آج بھی یہی ساری چیزیں ہیں. تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جو میں نے اب چند باتیں عرض کی ہیں، یہ سوچنے کے بعد، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں عرض کی، تمام جو مستند تفاسیر ہیں ان سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. صاف صاف الفاظ ہیں. مدد کرتے ہیں، ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، کن کے خلاف؟ اولیاء اللہ کے خلاف. تو اس میں اولیاء میں تو جو پردہ فرما چکے وہ اولیاء کرام بھی ہے، اور آج کے جو مسلمان جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہیں، ان کے خلاف میں یہ غیر مسلمین کی، مشرکین کی مدد لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہے. اچھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ کر کے انہوں نے یہی سوچا کہ ہم اب بچ جائیں گے. یہ چاپلوسی کر کے ان کا ساتھ دے کر یہ سوچتے تھے ہم بچ جائیں گے. بچ بھی گئے تو کتنے بڑے بیوقوف ہیں. یہاں بچیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ علامہ نے وہی تحریر فرمایا آگے کہ ان سب سے یہ سوچتے ہم بچ جائیں گے، پر ان کے لیے ان کو پتہ نہیں بچیں گے وہاں کیا کریں گے. اللہ نے جو ان کے لیے در کے اسفل کا، میں جو بار بار در کے اسفل فرما رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں بار بار، علامہ طبری بھی وہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں فلم یسقط اللہ جل ثناؤہ عنہم عقوبتہ، اپنی سزا، ان کی سزا جو اللہ اس سزا کو زائل نہیں کرے گا. یہ سمجھتے ہیں سزا سے بچ کے نہیں بچیں گے. ولا خفف عنہم علیما ما اعد من عقابہ لأہل معصیتہ، جو گناہ گاروں کے لیے جو سزا تیار کی گئی ہے اس سے نہیں بچیں گے. جو دردناک عذاب ان کے لیے اس سے یہ نہیں بچیں گے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم
बच गए, दुनिया में हमारी वाहवाही हो गई, हमें हुकूमत की होता है मुनाफिकीन जो उनका साथ दे देते हैं। आज देखिए करज़ई वगैरह जो हैं बैठ गए आके, और भी यानी कई जगह पर होंगे, नहीं हो तो अल्लाह बचाए, अल्लाह उनके ईमान सलामत रखे। मैं ही नहीं कह रहा सारे मुनाफिक हैं, मुझे दिल का हाल नहीं पता, पर यानी हालात जो हैं, ये जो आज बैठे हैं हमारे हुक्मरान जो हैं, ये बिल्कुल उनकी साइड लेते हैं, मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो ये सोचते हैं हम यहाँ पर हमको सब कुछ मिल गया, तो पर वहाँ क्या होगा? वहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि सब कुछ उनके लिए तैयार है, और साथ ही साथ बिहुस्बानिहिम अन्नहुम फीमा अतौ मिन मआसिल्लाहि मुस्लिहून, ये समझते हैं हम अल्लाह की मासियत करके हम अपने आप को मुस्लिह कहते हैं। बल औजिबा लहुम मुद्दरकल अस्फला मिन नारिही वल अलीमा मिन अज़ाबिही। देखिए वही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दरकल असफल लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान की आयत है ये, असल में जो बार बार इस्तेमाल होती है, कुरान की आयत है, उसका टुकड़ा ये। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके लिए दर के असफल का, सबसे निचली जहन्नम का अजाब तैयार करके रखा हुआ। ये सोचते हैं हम हमारी वाहवाही हो जाएगी, यहाँ हम बच जाएंगे, बच भी गए तो वहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये मुनाफिकीन की